یہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے بیچ میں ہیں، جب ہم آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ہم یہ کہتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کو کیسے سلام عرض کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ جب تم میرے روضے کے پاس آنا تو ایسے ہی سلام کرنا، ایسے ہی سلام کرنا۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ سنیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں میں سنوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا، میں یہ بھی کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی میرے روضے کے پاس آ کر کے مجھے سلام کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ اب وہ انسان اپنی طاقت کے بنا پر اس کو سنے یا نہ سن پاوے جواب۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں اور دنیا کے اندر ہیں کہ انہوں نے روضے اقدس پہ جا کر کے سلام عرض کیا اور اللہ کے نبی نے جو جواب دیا اس جواب کو وہ سنا بھی۔ بہت سارے لوگوں کا واقعہ ہے جو پہلے زمانے میں تھے اور بہت سارے وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو آج موجود ہیں اور انہوں نے روضہ کے پاس سلام کیا اور اللہ کے نبی نے جواب دیا اور اس آدمی نے سنا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں تم رہو اور مجھ پہ درود پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو متعین کر دیا ہے۔ دنیا کے مختلف حصے میں وہ گشت لگاتے رہتے ہیں اور جب کوئی بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اسی وقت اس درود شریف کو لے کر کے میرے روضے میں آ کر کے پہنچا دیتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان جو روضے نبوی پہ جا کر کے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ میں سے ہر آدمی دنیا کا ہر مسلمان روضے اقدس پہ نہیں جا سکتا ہے۔ بہت ساری مجبوریاں ہیں جس کے بنا پر وہاں تک کا سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، ان کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا ہے فرشتوں کا، وہ ڈاکیا کے روپ میں ہے، فوراً اللہ کے نبی کے پاس ہمارے سلام کو پہنچا دیتا ہے اور اللہ کے نبی وہاں سے جواب دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیں اور روضہ تک ہمارے گئے بغیر ہمارا درود شریف پہنچ جائے، اور یہ درود شریف جتنا وہاں پہنچے گا اتنا ہی ہمارا کنیکشن اللہ کے نبی سے، ہمارا تعلق اللہ کے رسول سے مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر پاور اور طاقت اسلام کے اوپر عمل کرنے کی آتی رہے گی۔ آپ اپنے گھر میں بجلی لگائے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی بجلی ہے، اور یہ بڑے بڑے جو پاور ہاؤس سے بجلی نکلتے ہیں اور تار گزرتا ہے بڑے بڑے پول کے اوپر، اس میں بھی بجلی ہے۔ وہ
وہ بجلی ڈائریکٹ اس تار میں نہیں آ سکتی ہے، ڈائریکٹ اس بجلی کو لانے کے لیے وہ تار لگانا پڑے گا ہمیں، تب جا کر کے اتنے پاور کی بجلی ہمارے اندر آ سکتی ہے، اس تار کے اندر آ سکتی ہے، ہمارے گھر میں آ سکتی ہے۔ جتنا کمزور تار رہے گا اتنی اسی حساب سے ہمارے اندر پاور آئے گی، اس کے اندر، اس تار کے اندر۔ ایسے ہی ہمارا تعلق جتنا کمزور ہوگا اللہ کے نبی سے، اتنے ہی زیادہ اسلام پر عمل کرنے میں ہمیں سستی ہوگی، ہم اس پر راغب نہیں ہو پائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاور بڑھتا ہے تو پنکھا ہلانا جاتا ہے، اور کبھی کبھی پاور کم ہوتا ہے تو پنکھا ہلکا ہلکا ہلتا ہے، اور کبھی وہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر اللہ کے نبی سے تعلق کا جو پاور ہے وہ جتنا زیادہ رہے گا ہم اسلام پہ اتنے ہی زیادہ عمل کر پائیں گے، اور جتنا تعلق ہمارا کمزور رہے گا ہم اتنے ہی ہلکا ہلکا ہلیں گے، ہفتہ ہفتہ ہلیں گے، اس سے بھی کم ہوگا تو سالانہ ہلیں گے، عید اور بقرعید ہی میں ہل پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی سے ہمیں تعلق اپنا قائم کرنا ہے، اور یہی تعلق ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا کرے گی، ایسی طاقت اور قوت جو ضمانت دیتی ہے ہمارے ترقی کا، ہمارے خوشحالی کا، دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ نبی سے تعلق پیدا، اور نبی سے تعلق کوئی بھی آدمی پیدا کرنا چاہے تو وہ کثرت سے نبی کو یاد کرے، اور نبی کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے وہ کثرت سے اللہ کے نبی کے اوپر درود شریف پڑھتا رہے، ہر حال میں درود شریف پڑھے۔ جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے، اور خاص کر کے وہ درود شریف جو اللہ کے نبی نے خود سکھایا ہے ہمیں، کسی عالم نے نہیں سکھایا ہے، کسی مفتی نے نہیں سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ سکھایا ہے، اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت اور قوت پیدا ہوگی۔ اس لیے کرنے کی بات یہ ہے، آپ نبی سے تعلق اپنا قائم کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور تعلق قائم کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور جب ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کو ہم پڑھیں گے ہم اتنے ہی نبی کے قریب پہنچیں گے، اور اتنے ہی جب نبی کے قریب پہنچیں گے تو حضرت ہندہ کی طرح ہماری زبان سے یہ بات نکلے گی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، ہم تو آپ کو اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن ہم کثرت سے درود شریف جب پڑھنے لگے، آپ کے قریب پہنچے تو آپ سے بڑھ کر کے حسین و جمیل نہ دنیا تھی، نہ دنیا کے اندر کوئی چیز تھی، آپ دنیا کے تمام حسینوں کے حسین ہیں، جمیلوں کے جمیل ہیں، خوبصورتوں کے خوبصورت ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تعلق ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو